وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل، وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل. وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل، وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل. وحي من القصص التي دلت على الله الجليل، قصص تجلت حبكة تالله ليس لها مثيل، تالله ليس لها مثيل. وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل، وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل، وانساب مثل السلسبيل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، الحمدللہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان اور اس کا کرم ہے کہ یہ مبارک دن گزر رہے ہیں اور اللہ کی رحمتیں بڑھ رہی ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرما اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں سے محروم نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو عام فرمائے، چھوٹی بڑی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو بھی پریشان ہیں اللہ ان کی مدد کرے، جو بھی بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حالتوں پر رحم فرمائے۔ محترم حضرات، قیامت کی نشانیاں، قیامت جن چیزوں پر ہمیں ایمان لانا ہے، یعنی اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اور قیامت کے دن پر ایمان لانا، اور تقدیر یعنی اللہ تعالیٰ کے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ 6 چیزوں پر ایمان لانا ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے۔ اگر آدمی یہ چیز پر ایمان لائے اور یہ چیز پر ایمان نہیں لایا تو وہ گویا مکمل مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہاں پہ اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت پر، تقدیر پر اور فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان میں قیامت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ قیامت ایک حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتایا، اور آپ کبھی بھی کسی مجلس میں قیامت کا ذکر کرتے، قیامت کی نشانیاں آپ بتاتے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو جب پورا ہوتے دیکھتے تو یقینی طور پر ہمیں واضح ہو جاتا کہ قیامت ہمارے سر پر کھڑی ہوئی۔ قیامت کی جب بھی ہم نشانی سنتے تو ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ بالکل قیامت ہمارے سر پر کھڑی ہوئی ہے، اور اس کے بعد اس کی تیاری میں ہم لگ جاتے۔ اور اگر آدمی
اس کی تیاری میں اگر لگ گیا، پہلے سے اگر تیاری کرتا رہا تو انشاءاللہ اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر پہلے سے غفلت کر لے، اسی طریقے سے آدمی غفلت میں رہے تو اسے افسوس کرنا پڑے گا۔ جیسا کہ بہت جگہ اللہ تعالیٰ فرمایا، یہ 2 آیتیں میں پیش کرتا ہوں، ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ۔ آدمی کہے گا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا، وَإِن كُنتُ لَمِنَ الصَّاغِرِينَ، میں بہت زیادہ ہنسی مذاق کرنے والا تھا۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی، اگر اور کہے گا یا اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں متقی اور پرہیزگار میں ہوتا۔ او تقول حین تری العذاب، جب عذاب دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دنیا میں واپس کر دے تو میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ تو سورہ زمر 24 پارے میں 50/6 نمبر کی آیت میں ہے کہ یہاں نے بتایا کہ آدمی افسوس کرے گا اور یہ کہے گا کہ اگر مجھے موقع مل جاتا تو بہت اچھا ہوتا، میں نیک لوگوں میں ہو جاتا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں فرماتے ہیں کہ بعثت انا والساعة كهاتین، میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے۔ 2 انگلیوں کی طرف آپ اشارہ کر کے کہتے میری اور قیامت میں بس ایسا ہے، اور یہ دونوں انگلیوں کے درمیان میں ذرا گیپ دیتے آپ، یعنی ذرا بیچ میں بالکل انگلیاں مل کے نہیں رہتی، ذرا انگلیاں الگ کر کے فرماتے کہ قیامت کے آنے میں اور یہ بس ایسا فاصلہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب آپ قیامت کا ذکر کرتے آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا، آواز آپ کی بلند ہو جاتی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم ہوتا کہ کوئی کمانڈر اپنی فوج کو ڈرا رہا ہے، اپنے لشکر کو ڈرانے والا جیسے ڈراتا ہے، تو آپ کا وہی عالم ہو جاتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو اتنا اہمیت کے ساتھ آپ سناتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم فرماتے جب قیامت کا قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، اور یہاں پر دیکھیے بہت سی کی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ اب یہاں پہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، وہی لوگ محفوظ رہیں گے جو ایمان لائے، جو ایمان نہیں لائے اس وقت ایمان لائیں گے تو ان کا ایمان کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها، یعنی آدمی جب قیامت کی علامتوں کو دیکھے گا تو ایمان لائے گا، اور اس کے بعد اس کا ایمان بھی قبول نہیں ہوگا، توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد آدمی افسوس کرتا رہے گا، لیکن اس کے افسوس سے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد اب یہاں پہ قیامت کے بارے میں جو ہے یہاں پر اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بارے میں آپ نے خطبہ دیا، یعنی جب کہ عصر کی نماز ہو گئی تھی، مغرب کا وقت قریب ہو رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو اب سورج کے ڈوبنے میں کتنا دیر ہے، اتنا ہی قیامت کے آنے میں دیر ہے۔ سورج کے ڈوبنے میں ابھی عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے کے قریب اب تقریر کیے، بتائیں اب سورج کے ڈوبنے میں جتنا وقت باقی ہے اتنا ہی گویا قیامت کے آنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی علامتیں بتانا شروع کیا۔ فجر کے بعد آپ نے تقریر شروع کیا،
ظہر تک یہ چلتی رہی، پھر اس کے بعد ظہر کے بعد سے عصر تک یہ سلسلہ چلتا رہا، عصر کے بعد سے سبحان اللہ مغرب تک، فجر سے لے کر مغرب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز، ایک ایک علامت کو لوگوں کے سامنے بات کی، پیش کیا۔ اب اس کے بعد اب یہاں پر اب دیکھیے وہ تفصیلات انشاءاللہ بعد میں آئیں گے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کے کئی نام ہیں، اس میں سے الساعہ، علم الساعہ، قیامت آئے گی جس کے آنے میں کوئی انکار نہیں ہے، لیکن کب آئے گی، کس وقت آئے گی، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، نہ پیغمبر جانتے، نہ فرشتے جانتے، نہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا قیامت بالکل قریب ہے، لیکن آپ بھی نہیں بتائے، نہیں، کیونکہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 5 چیزوں کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ قیامت کب آئے گی، اس کی علامتیں ہیں، نشانیاں بتائے گئے، بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا رکھا ہوا ہے، آپ نیک بنیں گے یا برے بنیں گے، اور آپ کا انتقال کب ہوگا۔ علامتیں، نشانیاں، بارش کی علامتیں ہیں فلاں، اور جو بھی آپ کو علامتیں بتائے گا، لیکن یقین کے ساتھ کوئی نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر ذرا خود کر کے دیکھیے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ لوگوں کو سکھانے کے لیے کبھی پوچھنا پڑتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے پوچھنے والے کو نہیں معلوم، جواب دینے والے کو بھی نہیں معلوم، جیسے تمہیں نہیں معلوم ہے، تم نہیں جانتے، میں بھی نہیں جانتا۔ تو گیا مطلب یہ ہوا کہ جبرائیل اور اسے جو بھی ہیں وہ اور اللہ کی مخلوق میں کوئی بھی نہیں جانتا۔ ہاں علامتیں بتائی گئی، نشانیاں بتائی گئی، سب بتا دے گئے۔ اور قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمانا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا، آپ کو کیا معلوم قیامت بالکل قریب ہوگی۔ اب یہاں پہ بتایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت میں یہ 2 انگلیوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا بڑا فاصلہ ہے، لیکن کب ہے، کتنے دن ہوں گے، کیا ہوگا، کسی کو بھی نہیں معلوم۔ اور اس کے بعد بتایا اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، آپ کو معلوم ہے نا۔ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر واقعی آپ نبی ہیں تو یہ چاند کے ٹکڑے کر کے آپ بتائیں گے، تو اللہ کے نبی نے خالی ہاتھ سے ایسا اشارہ کیا، ماشاءاللہ یہ ٹکڑا چاند آتا ہو گیا، ایک حصے میں چلے گیا، دوسرا ایک حصے میں چلے گیا، کافی دیر تک وہ چیز باقی رہی، کافی دیر تک وہ چیز باقی رہی، یہاں تک کہ تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ یہ کیرلا وغیرہ کے سندھ کے علاقوں میں وہاں کے لوگوں نے اس کو دیکھا، وہاں کے راجہ نے دیکھا، اب دیکھا اس کے بعد ایک خبر، تو اب یہاں پہ بتانا مطلب یہ ہے چاند کا 2 ٹکڑے ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ قیامت قریب آ گئی۔ اور یہ بات کب بولے گی بھائی، 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، سبحان اللہ، یہ بات کہی گئی، مطلب یہ کہ جس وقت یہ بات کہی گئی اس وقت بالکل قریب، اس وقت ذرا قریب، وہ زمانے سے ہمارے زمانے کے لیے اور زیادہ قریب ہو گئی۔ پھر بھی 1400 سال کا فاصلہ تھا، اب 1400 سال گزر گئے، اب تو گیا ہمارے سے اور بھی زیادہ قریب ہے۔ اب اس سلسلے میں ہمیں تیاریاں کرنا ہے، اب کب آئے گی، کدھر آئے گی، یہ حقیقی علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اچھا اب یہاں پر آئیے، قیامت کی کچھ نشانیاں بتائی گئی، کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں، جیسے پہلی نشانی انسان کی موت، انسان کا ہر آدمی کا اپنی اپنی موت، جب آدمی مر جاتا تو اس کی قیامت شروع ہو جاتی،
قیامت کا سلسلہ اسے شروع ہو جاتا، وہ کیسا کیا وہ ساری باتیں اللہ بہتر جاتا۔ اب اس کے بعد دیکھیے ساعۃ الکبریٰ، بڑی نشانیاں، بڑی نشانیوں میں کیا ہے؟ خبر سے نکلنے کے بعد سے فیصلہ ہونے تک یہ نشانی۔ اچھا اس کے بعد اب قیامت کی نشانیاں، چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں، مختلف زمانوں میں مختلف نشانیاں آتی گئی اور سلسلہ چل رہا ہے، اور بڑی علامتیں، بڑی نشانیاں 10 ہیں، اس میں ایک بھی ابھی پوری نہیں ہوئی، وہ قیامت کے قریب میں وہ بڑی ہوں گی۔ اور اس کے اندر جیسے حضرت عیسیٰ کا دوبارہ آنا، یعنی یاجوج ماجوج ہے، دجال ہے، فلاں، یہ تفصیلات ہیں، اب تک 10 میں ایک بھی پوری نہیں ہوئی۔ اچھا بعض نشانیاں آئیں اور ختم ہو گئیں، بعض نشانیاں آئیں اور ختم ہو گئیں، بعض نشانیاں ظاہر ہوئیں اور چل رہا ہے، اس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور بعض نشانیاں ایسی ہیں جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی۔ اب یہاں پر اب دیکھیے وہ نشانیوں کے بارے میں اب ذرا آئیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، قرآن اور حدیث کے اندر جو باتیں بتائی گئیں، کہ نشانیاں تقریباً 60 کے قریب ہیں، 60 کے قریب نشانیاں ہیں، جس میں بات ہو گئی، بات گزر گئی، بات چل رہا ہے۔ اب انشاءاللہ وہ نشانیاں میں آپ کو تھوڑی تھوڑی نشانیاں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس کے اندر 6 نشانیاں ایسی بتائی گئیں، جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نشانیاں جب تک پوری نہیں ہوں گی قیامت نہیں آئے گی۔ 6 نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اچھا اب یہاں پر پہلی چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بنایا جانا، یہاں پہ بتایا بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَيُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ فَيَمُدُّهَا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، میں نے ابھی بتایا 2 انگلیوں سے آپ نے اشارہ کیا، یہ دونوں کے درمیان میں آپ نے ذرا فاصلہ دیا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے ایسا نہیں بتایا دونوں انگلیاں ملا کر نہیں بتائے، بلکہ آپ کھول کر، مطلب یہ ہے کہ 2 انگلیوں کے درمیان میں جتنا فاصلہ ہے قیامت کے آنے میں بس اتنا ہی وقت ہے، یعنی مختصر وقت ہے۔ وہ کتنا ہے؟ قیامت کا لانا، اللہ کہتے ہیں میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں، کلمح بالبصر، یہ ہمارا پلک ہماری جو جھپکتے ہیں، یہ پلک جھپکنے کے لیے دیر لگ سکتی ہے، لیکن اللہ کہہ رہے قیامت کا لانا اس سے بھی خیر۔ میرے لیے کچھ نہیں، جو چیز نہیں تھی میں لایا، میں نے پیدا کیا، تو پھر دوبارہ اس کو پیدا کرنا، جمع کرنا ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ اور قرآن میں 3 چیزوں پر زیادہ زور دیا گیا، ایک تو توحید پر، دوسرا رسالت پر، اس کے بعد تیسری چیز قیامت پر۔ توحید کے بارے میں تقریباً قرآن کے اندر بتایا اللہ ایک ہے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں بتایا گیا، تیسری چیز سب سے زیادہ قیامت کے بارے میں بتایا، لوگوں کے اعتراض، لوگوں کے شک، لوگوں کے شبہ، وہ ساری چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ تو اب یہاں پہ پہلی بات یہ بتائی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، پہلی نشانی۔ دوسری بات بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال۔ اب یہاں پر وہ بھی انتقال ہو کر بھی 1440 سال گزر گئے، یعنی آپ کی بعثت وہ بھی قریب، آپ کا انتقال۔ اچھا اب اس کے بعد یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسری نشانی آپ نے فرمایا بیت المقدس کی فتح۔ بیت المقدس فلسطین میں ہمارا پہلا قبلہ ہے، اور یہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے بنایا، جیسے کعبہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا، بیت المقدس حضرت اسحاق اور اللہ کے نبی حضرت ابراہیم نے بنایا۔ اور یہ بیت المقدس یہودیوں کا بھی مقدس
اور عیسائیوں کے پاس بھی یہ مقدس ہے، مسلمانوں کے پاس بھی ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس اس واسطے مقدس ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے سے پہلے تقریباً 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد مدینہ جانے کے بعد بھی چند دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہوا کرتی کہ اللہ کعبہ کو اگر ہمارا قبلہ بنا دے تو اچھا ہے، بیت اللہ ہمارا قبلہ بنا۔ ابھی جیسے سیکل پڑھا گیا قد نرا تقلب وجهک فی السماء، آسمان میں اللہ کے نبی نماز پڑھتے پڑھتے اوپر دیکھتے، آپ کی نظر اوپر ہے جی۔ کیا مطلب؟ بے قراری سے اللہ کے رسول کو انتظار ہوتا تھا کہ اللہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا بنایا ہوا کعبہ جو ہے بیت اللہ، وہ اگر ہماری امت کا قبلہ بن جائے ٹھیک ہے۔ لیکن نماز ہی کی حالت میں اللہ تعالیٰ وہی لائے، نماز ہی کی، اور دیکھیے اللہ کا حکم آیا تو فوری پورا کرنا، دیر کرنا سوچنا نہیں۔ اللہ کا آرڈر ہے فوری طور سے آپ کو حکم ہے کہ فجر کی اذان سے پہلے سحری ختم کر دیجئے۔ فجر صادق طلوع ہو گئی، اور فجر صادق جو ہے 1 گھنٹہ 20 منٹ پہلے، سورج نکلنے سے 1 گھنٹہ 20 منٹ پہلے طلوع ہوتی، اور اس کے بعد اذان نماز اور سورج کے نکلنے میں تقریباً 1 گھنٹہ کم زیادہ اس کا وہ ہوتا، ٹائم ہو گیا۔ رات بھر کھائیے پیجیے، جیسے ہی فجر صادق طلوع ہو گئی آپ بھی انتظار نہیں کریں، ہو گیا آپ کا ٹائم، فجر مغرب تک آپ روزہ رہیں گے۔ جیسے ہی مغرب ہو گئی سورج غروب ہو گیا، فوری آپ افطار کریں۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ سورج ڈوبنے کے بعد 6 منٹ 7 منٹ زیادہ انتظار کرتے ہیں لوگوں، ڈوبا کی۔ اب وہاں پہ 6 منٹ غلط ہے، آپ کو سورج دیکھا وہاں پہ لکھا ہوا ہے، دیکھیے سورج کے ڈوبنے کا 6:18 سورج ڈوب گیا، 18 ہو گیا تو فوری آپ کو افطار کرنا ہے۔ 19 ہونے دو، 20 ہونے دو، میں کریں گے آپ، ہو گیا آپ کا وقت۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ تقریباً سورج ڈوبنے کے بعد 6 منٹ 5 منٹ 6 منٹ 60 منٹ دیر کرتے، دیر کر کے اذان دیتے، غلط ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ کا حکم یہاں پر آ گیا، ہو گیا۔ اب یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں وحی آئی، غالباً ظہر عصر کا وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 1-2 رکعتیں ہو گئی تھیں بیت المقدس کی طرف، اللہ کا حکم آیا، اسی حالت میں پلٹ گئی۔ اب گیا قبلہ پہلے ادھر تھا، اب مکے میں مدینے میں جو ہے جنوب کی طرف اس طرف قبلہ پلٹ گیا، اور مدینے میں جو لوگ گئے ہیں وہ دیکھیں کہ مسجد قبلتین، وہ مسجد جو 2 قبلے والی مسجد ہے، تو وہاں کوئی نماز اللہ کے رسول کے ساتھ ادا کر کے وہاں گئے، وہ محلے میں تو نماز پڑھی، ارے تم لوگ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، میں اللہ کے رسول کو خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آواز سنتے ہی فوری اسی کو بدل، حکم آ گیا نماز کی حالت میں، یہ نہیں بھی 2 رکعت پڑھ لیے ہیں ابھی 2 رکعت ہم پڑھ لیں گے، نہیں، حکم آ گیا فوری طور سے پلٹ۔ اسی لیے مسجد کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ اچھا تو چلیے یہاں پر بتایا گیا کہ حضرت قبلتین مسجد جو ہے بیت المقدس کی فتح، اب یہ حضرت عمر کے زمانے میں سن 16 ہجری میں بیت المقدس فتح ہوا، یعنی فلسطین فتح ہوا، حضرت عمر کے زمانے میں یہ فتح ہوا، اور اس وقت عیسائی وغیرہ جو بھی حکومتیں تھی، حضرت عمر سے کہا کہ ہماری ایک شرط، آپ اگر ہمارے پاس آئیں، آپ ہمارے سے بات چیت کریں تو ہم جو چیزیں ہیں آپ کے حوالے کر دیں۔
حضرت عمر نے فرمایا رضی اللہ عنہ میں تیار. حضرت عمر سفر کر رہے ہیں. ذرا غور کرنے کی بات ہے. آج اگر کوئی بھی گیا تو کوئی منسٹر جانے سے 2 سال پہلے سے تیاریاں ہوتے. گیا بولے تو سبوں ہزاروں کاروں جاتے اور کیا اہتمام ہوتا. حکومت کا پیسہ, لوگوں کا پیسہ خون چوس کر لوٹ کیا جاتا. کیسا لوٹتے, کہاں گئے تو کدھر جاتے. صبح میں ایک جگہ, شام میں ایک جگہ, رات میں ایک جگہ. باپ کی دولت ہے, باپ کی دولت بھی آدمی ایسا خرچ نہیں کرتا, مفت کی دولت. اب دیکھیے اللہ والے کیسے ہوتے ہیں, ذرا اندازہ لگائیے. حضرت عمر تیار ہو. حضرت عمر جب کہ سبحان اللہ تقریباً دنیا کے حاکم ہیں, بادشاہ, دنیا کے حاکم, تقریباً پورے علاقے فتح ہو گئے, آ رہے ہیں. مدینے سے نکلے, صرف ایک آدمی ساتھ آپ کے غلام حضرت سالم غالباً آپ کے ساتھ, اور سواری کے لیے یہ اونٹ ہے. آگے 2 آدمی ہیں, 2 سواری لے سکتے اور اپنے ساتھ باڈی گارڈ خصوصی وہ رکھ سکتے نہیں. جو اللہ والا ہے اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں. ایک افواہ کی بات ہے کہ مدینہ منورہ میں کئی باہر کے سفیر امبیسڈر آئے اور آنے کے بعد حضرت عمر سے ملنا چاہ رہے تھے. بھائی اس وقت امیر المومنین کہاں ملیں گے. کسی نے کہا دیکھو کوئی بھی جھاڑ کے نیچے ممکن ہے سو رہے ہوں گے. امیر المومنین کسی جھاڑ کے نیچے سوتے. ہاں جو اللہ سے ڈرنے والا اسے کسی کی پرواہ نہیں. اب وہ گیا تو دیکھا مدینے میں کسی درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں. بولا یہی امیر المومنین. بولا ہمارے بادشاہ پردوں میں رہتے, 70 پردوں میں رہتے, اتنا اس کے ساتھ رہتے. یہاں دیکھو یہاں پہ ایسا سو رہا ہے, اسے کوئی فکر بھی نہیں ہے, کیا بھی نہیں. بولا وہ لوگ بولے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حق ان کے ساتھ ہے, یہ حق پر ہے. خیر چلیے. اور مدینے سے ملک شام کا سفر, اللہ اکبر, ہفتہ 10 دن سے زیادہ کا سفر. چلے سفر کرتے مدینے سے نکل کر ملک شام کی طرف سبحان اللہ آ رہے ہیں. ملک شام قریب آیا. مسلمان وہاں پہ فوج وغیرہ کے جو تھے وہ آئے, آپ کا استقبال کرے, ملے. اور اس کے بعد حضرت عمر سے کپڑے آپ کے سامنے پیش کیے گئے. آپ کے کپڑے میلے ہو گئے ہیں, آپ اپنے کپڑے بدلا لیجیے. کپڑے وغیرہ پیش کیے گئے تو بتایا کہ اتنا جلدی تمہارے اندر دنیا کی محبت آ گئی, اتنا جلدی تمہاری حالت کی ہو گئی. اللہ کے ذرا غور کیجیے کہ حضرت عمر پر حال پسند نہیں کیے. اب آئے, دنیا دیکھ رہی. جو آدمی اللہ والا ہے اس کو دنیا اس سے ڈرتی ہے. وہ عمر جس سے پوری دنیا بھاگتی تھی وہ آدمی کیسا رہا ہے. دیکھیے اللہ کی قدرت. سواری ایک ہے, راستے میں سواری بدل کر تھوڑی دیر آپ بیٹھتے, تھوڑی دیر نوکر, نہیں آپ بیٹھتے آپ چلیے. اللہ میرے سے پوچھیں گا. تھوڑی دیر عمر اونٹ پکڑ کے چلتے سبحان اللہ, اور تھوڑی دیر نوکر بیٹھا رہتا, تھوڑی دیر نوکر لے کے چلتا رہتا. ذرا اندازہ لگائیے گا. اب چلیے ملک سامنے آ گیا, بستی آ رہی ہے. اتفاق کی بات ہے کہ نوکر اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے. دنیا کیا سمجھے گی میرے بھائی؟ جو آدمی اونٹ پر بیٹھا وہی بڑا آدمی ہے, وہی ہمارا سردار. اب دیکھیے اوپر, اور اصل آدمی رسی پکڑ کے جا رہا ہے. بتایا کہ نہیں میں امیر نہیں ہوں, امیر المومنین یہ ہے, امیر المومنین یہ ہے. اب اندازہ لگائیے آج کے زمانے میں سوچ بھی نہیں سکتے, تصور بھی نہیں کر سکتے. یجمان اپنے نوکر کو کھایا کیا بول کے بھی نہیں پوچھتے. یجمان کے کپڑے کیسے رہتے, نوکر کے کپڑے کیسے رہتے, اس کا اٹھنا کیسا رہتا. آج
آج کتنا بھی آدمی دین کا دعویٰ کر لے مگر وہ بات نہیں آئی، نہیں آ سکتی، انشاءاللہ قیامت تک نہیں آ سکتی۔ وہ ایمان اب دیکھیے خیر بستی میں آ رہے ہیں، پوری دنیا انتظار کر رہی ہے، پوری دنیا انتظار میں لگی ہوئی ہے، مسلمانوں کا امیر آ رہا ہے۔ جب مدینے سے نکل کر ملک شام تک پہنچے، جب شام میں داخل ہو رہے ہیں تو نوکر اوپر بیٹھا ہوا ہے اور آقا اونٹ کی رسی پکڑ کر لا رہا ہے۔ تو اب اس کے بعد اب دیکھیے کوئی بات نہیں، کوئی سوال نہیں، کوئی بحث نہیں، ہو گیا، اتنا ہی ہو گیا، حق ثابت ہوتا، دودھ کیا ہے، پانی کیا ہے، دیکھیے فوری ثابت ہو جاتا۔ لوگ عیسائی جو آپ سے بیٹھنا بات کرنا کسی ملک کو دینا آسان بات ہے، کتنا بات کرنا، کتنا وہ کرنا، یہ کرنا، اب کتنے دیر تک چلتی ذرا دیکھیے، کوئی چیز نہیں۔ گئے اپنے ملک کی خزانوں کی پوری کیلیاں چابیاں لا کر حضرت عمر کے سامنے رکھ، بولا بھائی بولیے بات کیجیے کیا کرنا ہے، بولا کہ نہیں ہم دیکھ لیں، پورا ہو گیا۔ ہم نے ہماری کتابوں میں پڑھا ہے ایک وقت آئے گا مسلمانوں کا خلیفہ تمہاری بستی میں داخل ہوگا، ایسے وقت جب کہ اس کا نوکر اونٹ پر بیٹھا ہوا ہوگا اور وہ نیچے ہے، اگر وہ آ جائے، جس دن آ جائے تمہارے ملک کی چابیاں اس کو دے دو، دنیا کو انصاف سے کر دے گا۔ ہو گیا، ہم دیکھ لیے۔ اور اس وقت حضرت عمر کا بھی احتیاط دیکھیے، بات کر رہے ہیں آپ خانے بیت المقدس کے اندر نماز کا وقت ہو رہا، اور اس کے بعد عیسائیوں کا ایک چرچ ہے آج تک بھی باقی۔ جب فتح ہوئی حضرت عمر کے ہاتھ میں آیا، حضرت عمر بیت المقدس کے جو عیسائیوں کا چرچ ہے بادو میں، وہ چرچ کا ذمہ دار جو تھا اس کے حوالے کر دیا۔ حالانکہ مسلمانوں کا ہے، لے سکتے آپ، آج تک بھی بیت المقدس سے لگا ہوا جو عیسائیوں کا چرچ ہے، آج تک بھی اس کا نگران عیسائی۔ حضرت عمر نے بولا نہیں، اب نماز کا وہاں نماز کا وقت تھا، نہیں پڑھے، باہر نکلے، باہر نماز ادا کی۔ آپ نے فرمایا آج اگر میں اندر یہاں نماز پڑھوں تو لوگ کیا بولیں گے، ہمارا خلیفہ نماز پڑھا، یہ ہمارا حق ہے، تب تم پر ظلم کیا جائے گا۔ حضرت عمر نہیں پڑھے نماز، ہٹ کر آپ نماز پڑھے۔ خیر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح کیے، سب ہو گیا۔ اب دیکھیے پوری دنیا کے اندر امن آ گیا۔ اب اس کے بعد اب یہاں بتانا مقصد یہ ہے کہ بیت المقدس کی فتح قیامت کی ایک نشانی حضرت عمر کے زمانے میں ہو گئی، 1400 چلر سال گزر گئے۔ اچھا دوسری بات یہاں پر ایک بات میں بتانا چاہ رہا ہوں، اور ایک بات یہ ہے، آج بیت المقدس یہودیوں کے ہاتھ میں، آج یہودیوں کے ہاتھ میں، ہماری غلطیاں ہیں چھوڑیے، وہ میں اس سے بات نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد زبردستی اسرائیل گیا، حملہ کرا، تقریباً 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ برا تقریباً سمجھیے کئی سال سے لاکھوں کا نقصان، لاکھوں جانیں چلے گئیں، پوری بستیاں اجڑ گئیں۔ اب آپ دیکھیے اب وہ بستیاں کب بنے، کیا بنے گی، لاکھوں لوگ، ہزاروں بچے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ آج پوری دنیا دعویٰ کرتی ہے ہم اسلام کرتے ہیں، ہم فلاں ہیں، امن والے ہیں، فلاں ہیں، سب جھوٹے، سب یہ پورے مسلمانوں کا دشمن ہمارا کوئی نہیں ہے میرے بھائی، سوائے اللہ کے کوئی بھی ہمارا نہیں۔ اللہ سے ہم تعلق رکھیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ ہماری مدد کرے گا، اللہ ہمارے لیے راستے دے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں پوری دنیا مل کر جنگ کو روکنے کی تیاری، پوری دنیا جنگ روکنا نہیں روک سک رہے ہیں،
روکنا روکنا، کتنے سال سے بات چل رہی ہے، ارے کام پر کرنا ہے، حضرت عمر آنے سے پہلے 5 منٹ کے اندر مسئلہ حل ہو گیا، اب یہ لوگ روکنا چاہ رہے ہیں، کیوں نہیں روکنا چاہ رہے ہیں، روکنا چاہ رہے ہیں، روکنا چاہ رہے ہیں، کیوں نہیں روک رہے ہیں؟ اس لیے کہ تم سب چور ہیں، سب یہ۔ اور ایک بات انشاءاللہ اللہ آج نے تو کل وہ چیز کو ہمارے ہاتھ میں دے، ہمارا قبلہ انشاءاللہ ہمارے ہاتھ میں آئے گا، آج نہیں تو کل۔ اللہ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں، اور اللہ سے ہم کو مانگنا چاہیے اللہ ہمارا قبلہ ہمارے حوالے کر دے، اور انشاءاللہ جو ظلم کیا گیا اس کا بدلہ انشاءاللہ آئے گا۔ ظالم کو زیادہ مدت نہیں ملتی، اب ظالم ظلم ختم ہو جاتا۔ اب یہاں پر دیکھیے بیت المقدس کے بارے میں آپ نے فرمایا، چوتھی بات تعاون عماس، یعنی فلسطین میں ایک شہر ہے عماس، وہاں کے بارے میں بتایا، تعاون کہتے ہیں پلیگ، حیضہ، کالرا وغیرہ جسے کہتے ہیں خیر اور پیخانے وغیرہ ہوتے، تو یہ اس وقت تعاون عماس، عماس وہ شہر کا نام تھا، اس شہر میں اتنا بڑا یہ حیدہ کالرا وغیرہ یہ آیا جس کی وجہ سے 25,000 صحابہ شہید کر دیے بیماری، اور اس بیماری کے اندر مرنے والوں میں بہت سے صحابہ انتقال کر گئے، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح بھی اس میں متاثر ہوئے، اور اللہ کے نبی نے کہا یہ بھی قیامت کی نشانی، حضرت عمر کے زمانے میں یہ بھی ہو گیا۔ پانچویں بات آپ بتایا مال کی کثرت، اتنا مال ہوگا کہ صدقہ قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اچھا اب اس کے بعد الحمدللہ سارے علاقے اللہ فتح کیا، ایران، روم وغیرہ، یہ صحابہ کے زمانے میں الحمدللہ فتح ہو گیا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ایسا دور بھی آیا، لوگ اپنا مال لے کر، زکوٰۃ کا مال، صدقات کا مال لے کر پوری بستی میں پھرتے، لینے والا کوئی بھی نہیں۔ کیوں؟ جہاں بھی جاتے تو بولتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ اللہ مجھے دینے والا۔ یہ دور گزر گیا، اور اس کے بعد قیامت کے قریب میں بھی انشاءاللہ ایسا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی قیامت کی بڑی نشانیوں میں یہ، ان کے بعد پھر ایسا ہوگا کہ پوری دنیا میں مال اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اچھا تو اس کے بعد آئیے چھٹی بات، مثال اللہ کے رسول نے کہا یہ 6 نشانیاں جب تک پوری نہیں ہوگی قیامت، یعنی پہلی نشانی اللہ کے رسول کا نبی بنایا جانا، دوسری نشانی اللہ کے رسول کا انتقال، تیسری نشانی بیت المقدس کی فتح، چوتھی نشانی تعاون عماس جو حضرت عمر کے زمانے میں یہ بیماری ہوئی تھی، یہ کالرا وغیرہ آیا تھا، پانچویں بات مال کی کثرت، چھٹی بات فتنوں کا ظہور۔ بتایا کہ فتنے صبح میں آدمی ایک مومن رہے گا، شام تک کافر ہو جائے گا، اللہ بچائے، شام میں کافر رہے گا، صبح تک ایمان اس کا بدل جائے گا، اور ایسے فتنے آئیں گے رات کی تاریکیوں کی وجہ سے، کیسے اس طریقے سے فتنے آئیں گے، حسین اگر ٹوٹ گئی اس کے گاڑیاں کیسے بکھر جاتے ہیں، اس طریقے سے وہاں پر فتنے آئیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ سے فتنوں کی پناہ مانگو، چاہے وہ اوپن ہو، ظاہر میں آئے یا چھپ چھپا کر، اللہ تعالیٰ سے اسی پناہ مانگتے رہو۔ اور اللہ کے نبی نے فتنوں سے بہت زیادہ ڈرایا، اور فتنوں کے زمانے میں کیا کرنا چاہیے اللہ کے نبی نے بتایا، اور بتایا ایک مرتبہ مدینے کے کسی گھر پر آپ چڑھے، آپ بتایا کہ لوگوں میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں، ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش ہو، بارش کی طریقے سے ایسے ہوتے ہیں، اور آپ نے کہا جاؤ یہ کمرے والیوں کو جگاؤ تاکہ رات میں اٹھیں وہ نماز پڑھیں۔ اپنے بیویوں کی طرف آپ نے ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا
اچھا تو یہ فتنے بعد میں اس کی تفصیل آئے گی، مگر یہاں بتایا اللہ کے رسول یہ فتنے آئیں گے نا، یہ کیسے فتنے آئیں گے؟ یہ ابھی دروازہ ہے، دروازہ درمیان میں رکا ہوا ہے، اور دروازہ جو ہے یہ کھل جائے گا، دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ بتا رہے اگر وہ کھلتا تو کوئی بات نہیں، دروازہ آپ کے اور میرے درمیان میں دروازہ ہے، اگر کھل گیا تو بعد میں بند کر سکتے، دروازہ اگر ٹوٹ گیا تو بند نہیں کر سکتے۔ تو بتایا میں سمجھ گیا کہ دروازہ ٹوٹ جانے کا مطلب یہ ہے وہ قیامت تک گیا وہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا، اور یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اس کے بعد حضرت عثمان کے فتح سے۔ کل انشاءاللہ میں اس کے بعد آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں گا۔ ابھی صرف 6 باتیں، اور یہ 6 باتوں کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ جب تک نہیں ہوں گی قیامت نہیں آئے گی، یہ ہو گئی، ہو کر بھی زمانے گزر گئے۔ اب اس کے بعد کی جو نشانیاں آ رہی ہیں میں نے بتایا کہ بعد نشانیاں آئیں چڑھے گی، بعد نشانیاں آئیں اس کے نتائج چل رہے ہیں، اور بعد نشانیاں اللہ بہتر جانتا کب آئیں گی۔ بڑے ہاتھ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان اور سلامتی عطا فرمائے، ہر قسم کے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ثابت ختمے نصیب فرمائے، ایمان ہمارا زیادہ فرمائے، دنیا اور آخرت کے فتنوں سے اللہ تمام کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد ایسے تقریباً چھوٹے چھوٹے فتنے تقریباً حدیثوں میں 60 تک ذکر ہوا ہے، 60 فتنوں کا ذکر ہوا ہے جو مختلف اس میں، اس کے بعد دوسری باتیں بتائی گئی۔ انشاءاللہ تو جیسا جیسا وقت ملے گا میں آپ کے سامنے پیش کرتے رہوں گا۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی فتنوں سے اللہ تمام کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔